بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے چند مشہور روایات بیان کرتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے لیے جو سب سے پہلی عمارت تیار کی گئی وہ 9 درہ ہے۔ اس کی خصوصیات: پہلی خصوصیات، دیوبند کی سب سے پہلی عمارت 9 درہ کی احاطہ بندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب جن کے زمانے اہتمام میں 9 درہ تعمیر ہوا فرماتے ہیں، اس میں سادگی اور استواری کو مقدم رکھا گیا اور اس کا نقشہ من جانب اللہ قلوب میں الہام ہوا تھا۔ احاطہ مولسری کی تعمیر کے وقت مولانا رفیع الدین صاحب ہی نے یہ خواب دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مولسری میں تشریف رکھتے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ احاطہ تو بہت مختصر ہے۔ یہ فرما کر خود عصائے مبارک یعنی چھڑی سے احاطہ کو طویل و عریض نقشہ کھینچ کر بتلا دیا کہ ان نشانات پر تعمیر کی جائے۔ مولانا نے صبح اٹھ کر دیکھا تو نشانات موجود تھے، چنانچہ انہی نشانات پر بنیاد کھول کر تعمیر شروع کرا دی گئی۔ کتاب کا نام ہے فیضان دیوبند اور لکھنے والے ہیں سعید احمد قادری، پیج نمبر 67۔ یعنی رسول اکرم رات میں آئے اور نشاندہی کر دی اور صبح اٹھے تک وہ نشان وہاں پہ پڑا ہوا تھا اور اسی نشانات پہ عمارت تعمیر کی گئی۔ 9 درہ کی دوسری خصوصیت، اس میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ سبق آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی سب سے بابرکت جگہ جسے 9 درہ کہا جاتا ہے، یہی وہ مبارک جگہ ہے جس کے بارے میں خواب دیکھا گیا تھا کہ امام الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے مبارک عصا سے مربع نشان لگا کر فرمایا کہ دارالعلوم اس جگہ پر قائم کیا جائے۔ صبح کو جب دیکھا گیا تو سچ مچ اس مقام پر واضح نشان موجود تھے۔ ٹھیک اسی جگہ پر طویل برآمدہ تعمیر کیا گیا جو کہ 9 محراؤں پر مشتمل ہے، جسے 9 درہ کمرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس جگہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی طالب علم کو سبق یاد نہ ہوتا ہو یا کوئی مشکل مقام یا کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا ہو تو وہ اس مبارک جگہ مقام پر بیٹھ کر پڑھے تو بآسانی اسے سبق یاد ہو جاتا ہے اور بخوبی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کتاب کا نام ہے فیضان دیوبند اور پیج نمبر 67۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے مردوں کی مغفرت کے لیے، اور یہ ہے پیج نمبر 64 پہ۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی کا یہ بھی مکاشفہ ہے، یعنی کشف سے انہوں نے دیکھا کہ درسگاہ 9 درہ کے سامنے کے صحن میں ابتدا کے 1-2 گز کے فاصلے پر اگر کسی جنازے کی نماز پڑھی جائے تو وہ مغفور یعنی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس حقیقت نے اس کی تشخیص کے بعد اس پر سیمنٹ کا ایک چوکھٹا یعنی نشان بنوا لیا ہے اور اس پر جنازہ رکھ کر شہریوں یا متعلقین ان کے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایک اور خصوصیت، دارالعلوم دیوبند پر فیضان کے نزول کی وجہ، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی کا مکاشفہ ہے، اپنے بزرگوں سے بارہا سننے میں آیا، فرمایا کہ میں دارالعلوم کی وسطی درسگاہ 9 درہ سے عرش تک نور کا ایک مسلسل سلسلہ دیکھتا ہوں، یعنی 9 درہ سے عرش الہی تک نور کا ایک مسلسل سلسلہ دیکھتا ہوں جس میں کہیں بھی بیچ میں فصل یا انقطاع نہیں، اور اس لیے بزرگوں کا بلکہ خود اپنا بھی تجربہ یہ ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ جو بہت سے مطالعے سے بھی حل نہیں ہوتا، اس درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھنے اور سوچنے سے حل ہو جاتا ہے اور اس میں شرح صدر نصیب ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اس مدرسے کا فیضان بھی کچھ رسمی اسباب کے تابع نہیں بلکہ من اللہ قلوب طلبہ و اساتذہ پر وارد ہوتا ہے اور اس میں علمی شرح صدر پیدا ہو جاتا ہے۔ کتاب کا نام ہے فیضان دیوبند، لکھنے والے ہیں سعید احمد قادری اور پیج نمبر 63۔